بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا بہت ہی حیران کن اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی علیہ السلام اور ایک شیر کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شیر، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہر واقعہ ایمان کو تازہ کرتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے، اور آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے رستے میں جنگلی جانوروں اور شیر کا خوف ہے۔ یا علی علیہ السلام، میں کیا کروں؟ یہ بات سن کر حضرت علی نے جو انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی دوران سفر تمہارے پاس کوئی جنگلی جانور آئے یا شیر آئے تو اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی انگوٹھی دیکھی تو اس نے حضرت علی علیہ السلام سے وہ انگوٹھی لے لی۔ اس کے بعد وہ سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس رستے سے اسے گزرنا تھا اس رستے میں اسے جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب وہ جنگل سے گزرا تو اچانک اس کے سامنے بہت بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس شخص نے شیر کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور کانپنے لگا، لیکن پھر اسے حضرت علی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی نکال لی اور اس انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی بات سنی اور انگوٹھی کی طرف دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر اس کے بعد شیر نے زمین کی طرف منہ کیا اور پھر دوبارہ آواز نکالی۔ پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور پھر پتہ نہیں کیوں شیر بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا، اور وہ شخص اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا، اور وہ شیر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ شیر نے کیوں دائیں بائیں اور اوپر نیچے دیکھ کر آواز لگائی، اور وہ انگوٹھی کو دیکھ کر آخر بھاگ کیسے گیا۔ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا تھا اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا، اور اسے پھر کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا، اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اور بعد میں جب وہ سفر سے واپس آنے لگا تو اسے راستے میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور وہ آسانی سے واپس آ گیا۔ جب وہ شخص سفر سے واپس آیا اس کے بعد اس نے دوبارہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، اس کے بعد اپنا منہ زمین کی طرف کر کے آواز نکالی، اور ایسے ہی اس نے مغرب اور مشرق کی طرف منہ کر کے آواز نکالی اور بھاگتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب حضرت علی نے اس شخص کی یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب شیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے آواز لگائی اور زمین کی طرف منہ کر کے آواز لگائی اور اس کے بعد مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز نکالی تو اس نے کیا بولا؟ تو اس شخص نے کہا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا کہ شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، جب شیر نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا، قسم ہے مجھے اس کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے یہ زمین بچھائی، اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا تھا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں غروب کر دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے مولا حضرت علی کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے انسان ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔